صافی صاحب 2008 سے 13 کا جو پیریڈ تھا جس میں حکومت بھی تھی، خیر اس وقت تو پیپلز پارٹی کی، تو بڑے ان کو دشواریاں تھیں، جوڈیشری ان کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ اس وقت ان کے خلاف تھی، خود زرداری صاحب کا جو کیس کا معاملہ تھا کہ سوئس کورٹ کو خط لکھا جائے گا سوئس حکام کو یا نہیں لکھا جائے گا، وہ چیلنجز اب ان کے سامنے نہیں ہیں اور ان کی حکومت بھی نہیں ہے اور حکومت کا حصہ بھی نہیں بن رہے، ووٹوں میں بن رہے ہیں لیکن وفاقی حکومت کا حصہ نہیں بن رہے. کیسا دیکھ رہے ہیں آپ کو کہ آصف زرداری صاحب کا اب اس پورے سیٹ اپ میں کیا رول ہوگا؟ ایک جو چیلنجز کی بات آپ نے کی تو اس وقت چیلنجز ایک طرح کے تھے اور اب کے بعد چیلنجز دوسری طرح کے ہیں. اس وقت چیلنجز ملک کو ہے معاشی چیلنج جو سب سے بڑا، اور دوسرا پولرائزیشن کا چیلنج ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے، تو اگر یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچے اور زرداری صاحب جو صدر بن جاتا ہے وہ پھر پارٹی کا صدر نہیں ہوتا، وہ صدر پاکستان ہوتا ہے. تو اگر صدر پاکستان کا رویہ ادا کریں تو زرداری صاحب معیشت کی بہتری میں بھی حکومت کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں اور پی ٹی آئی یا باقی جماعتوں کے ساتھ جو تناؤ ہے اس کی کمی میں بھی وہ کردار ادا کر سکتے ہیں. اور زرداری صاحب نے ماضی میں ایک دو مرتبہ باوجود ان سب نگیٹو چیزوں کی جو ان کی ذات سے منسلک ہے، لیکن ایک دو مرتبہ انہوں نے قومی لیڈر کا کردار ادا کیا ہے اور صدر کا کردار ادا کیا ہے، قوم کے صدر کا. ایک کردار انہوں نے ادا کیا تھا کہ جب انہوں نے گوادر ہانگ کانگ کی کمپنی سے واپس لے کر چین کو دیا تھا اور اس میں اپنے ذاتی دوستوں کو استعمال کیا، ان کے پیسے کو استعمال کیا اور ان سے لے کر وہ چینی کمپنی کو دے دی. ایک یہ کردار، اور دوسرا 18th امنڈمنٹ کا کردار کہ اس میں اس نے خود صدر کے اختیارات بھی وہ وزیر اعظم کو دوبارہ منتقل کر دیے. تو میرے خیال میں اگر زرداری صاحب، اور اسی دور میں این ایف سی ایوارڈ بھی تھا جو کہ کافی عرصے بعد ہوا، بلوچستان پیکج جو تھا اس حوالے سے بھی پیپلز پارٹی کی حکومت، اسی لیے تو آپ ان کو جو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے، تو اگر مفاہمت وہ پازیٹیو سینس میں کرے، اپنے مفادات کی بجائے ملک کی مفادات کے لیے کرے، تو زرداری صاحب سے بہتر پھر یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا.